امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، مشک۔ کہانی مہک سے شروع ہوتی ہے، ایک لڑکی جو ایک روایتی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ اسے مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس سے اس کے خاندان کی روایتی سوچ نہیں بدلتی، جو واپس آتے ہی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت کم جانتے ہیں کہ مہک نے وہاں سے نئی زندگی شروع کی ہے۔ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بیٹا، نوجوان بیٹا بھی ہے جس کا نام شاہ میر ہے۔ شاہ میر کے والد وہ شخص ہیں جس سے مہک محبت کرتی ہے، شایان۔ جب مہک واپس ایک خوشگوار زندگی شروع ہو رہی ہے، آدم نامی ایک شخص جو اس کے ساتھ برسوں سے محبت کرتا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے اور مہک کے گاؤں میں رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے جو کچھ ملے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس ڈرامے کو عمران اشرف نے لکھا ہے، احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، محمد شیخ، عروہ حسین اور اسامہ طاہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، زرد پتوں کا بند۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ اور علی طاہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ برطانوی ہندوستان میں ترتیب جانے والی کہانی عالیہ کے گرد گھومتی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ہند کے وقت ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کا اسکرین پلے مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی، سونیا حسین اور رابعہ بٹ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، باندی۔ سندھ کے دیہی علاقوں کے پس منظر میں باندی ایک غریب کسان کی بیٹی کے گرد گھومتا ہے، جس کے والدین نے اسے اپنے گاؤں کے بدماش زمیندار سے بچانے کی کوشش میں ایک عورت کی مدد سے ایک امیر گھرانے کی نوکرانی کے طور پر بیچ دیا، کیونکہ اس کا باپ زمیندار کا مقروض ہے۔ میرو کی زندگی ایک موڑ لے لیتی ہے جب مالک کا بیٹا ولی علی خان، جو کہ ایک پولیس والا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو اسما نبیل نے لکھا ہے، احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ایمن خان، منیب بٹ، یاسر حسین اور ہنا دل پذیر شامل ہیں۔ مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، جھوک سرکار۔ یہ سیریز ملتان اور شور کوٹ کے پڑوس میں واقع صحرا میں واقع جھوک سیال نامی قصبے میں قبائلی گھر اور لاقانونیت کے بارے میں ہے۔ جھوک سیال کی ایک نوجوان لڑکی نوری شوکت کے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے، اور صرف اپنی دوست سسی کو اطلاع دیتی ہے کہ وہ جا رہی ہے۔ وہ قصبے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن شور کوٹ جاتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر مقامی زمیندار پیرل کے بدماشوں کے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے۔ دونوں کو قصبے میں لایا جاتا ہے اور پیرل کی حویلی میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں سے شوکت کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پیرل کا جگیردار بیٹا میرل اسے عزت کی بات سمجھاتا ہے اور گاؤں والوں کو سخت سزا دینے کے لیے بھڑکاتا ہے۔ تاہم پیرل نوری کی سحر انگیز خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے، بدلے میں اپنے سوتیلے باپ کا قرض معاف کر دیتا ہے۔ باغی اور مشتعل نوری صرف شوکت کے قصبے سے محفوظ رہائی کی شرط پر اس سے شادی کرنے پر راضی ہوتی ہے، تاہم پیرل سے ناواقف اس کا سرنگ برنگ بیٹا میرل شوکت کو مار ڈالتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم خان نے لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، ہبہ بخاری، آصف رضا میر، مامیہ شجافر اور عثمان جاوید شامل ہیں۔
اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، سنگے ماں۔ سنگے ماں ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے اور سنگے مرمر ڈرامے کا سیکول ہے۔ مرکزی پلاٹ لائن ولیم شیکسپیئر کے ہیملٹ سے متاثر ہو کر مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریر پروڈکشن نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان ہلمت اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقوں میں غاک کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثانیہ سعید، عاطف اسلم، نعمان اجاز، زاویار نعمان اجاز، کبریٰ خان، عمیر رانا، سمیہ ممتاز، ہانیہ عمر اور دیگر شامل ہیں۔ یہ محبت اور انتقام کی ایک ماورائی کہانی ہے۔ سنگے ماں ایک ایسے خاندان کی کہانی کی پیروی کرتا ہے جو پاکستان کے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈرامے میں بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک جھوٹی روایت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانیں اور محبتیں قربان کرنا پڑتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو اور خلیل کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، جو کزن ہے جن کی منگنی ان کے گھر والوں نے پیدائش کے وقت طے کی تھی۔ شانو ایک سادہ دیہاتی لڑکی منگنی کے لیے دل کی گہرائیوں سے سرشار ہے، جبکہ خلیل ایک مغرور شہر کا لڑکا جسے پنجاب کا شہزادہ کہا جاتا ہے، ابتدا میں اپنے جذبات کو مسترد کرتا ہے۔ برسوں کی جدائی کے بعد شانو کی خلیل سے ملنے کی طلب بڑھتی ہے۔ اگرچہ خلیل لا تعلق ہے لیکن ایک خواب اسے اس سے ملنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایک دہائی سے زائد عرصے میں ان کی پہلی ملاقات میں وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن شانو کے والدین ان کے اتحاد کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی شادی کو اپنے پھوپھی زاد بھائی فیاض سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان اور عدنان ملک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 25 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، سمی۔ یہ ڈرامہ ضلع صادق آباد، ضلع رحیم یار خان میں رحیم آباد کے نام سے گاؤں میں واقع ہے۔ سیاسی زمیندار لغاری خاندان کے علاقے میں ان کے ذاتی گھروں اور زمینوں پر ایک نوجوان پڑھی لکھی لڑکی جو پرویز چودھری سے شادی کر رہی ہے، اس کی کہانی سمی جٹ مہر کی ادائیگی نکاح کے دن اس کا بھائی وقاص پرویز سے معافی کے لیے اضافہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے ان کے درمیان جسمانی جھگڑا شروع ہوتا ہے جس میں وقاص غصے میں پرویز کو مار ڈالتا ہے۔ شادی کے منسوخی کے بعد رب نواز پرویز کے والد فضل اپنے چھوٹے بھائی ایک سیاسی رہنما اور ضلع رحیم یار خان کے رحیم آباد علاقے کے جگیردار پر زور ڈالتے ہیں کہ وقاص کو قتل کرنے کا حکم دے۔ تاہم سمی کے والدین رب نواز سے اپنے بیٹے کی معافی کے لیے انصاف حاصل کرنے کی بھیک مانگتے ہیں اور اپنی بیٹی کو ونی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ رب نواز ان کی پیشکش کو قبول کرتا ہے اور سمی کو پورے گاؤں کے لیے ونی کر کے طور پر اعلان کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، غلام بادشاہ سندری۔ غلام بادشاہ سندری غلام کے گرد گھومتا ہے، ایک نڈر اور دلیر آدمی جس کی روح میں آگ ہے۔ وہ جس چیز سے پیار کرتا ہے اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کبھی بھی کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ رکاوٹیں اس کی طاقت کو آزماتی ہیں اور دھوکہ دہی اس کے دل کو زخمی کرتی ہے، پھر بھی اس کی محبت اس کے لیے غیر متزلزل رہتی ہے جسے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کا ہر فیصلہ کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ محبت، عمل اور جذبے کا ایک بہترین امتزاج۔ غلام واقعی رک نہیں سکتا۔ اس ڈرامے کو امین اقبال نے ڈائریکٹ کیا ہے، زنجبیل عاصم شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور بابر جاوید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، زاویار نعمان اجاز اور ہنا آفریدی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔